الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأهل بيته وأهل طاعته أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين وقال النبي صلى الله عليه وسلم إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاثة إلا من صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الحبيب الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد میرے محترم دوستو، بزرگوں، بھائیو، جو آیت کریمہ آپ کے سامنے اللہ کی توفیق سے میں نے پڑھی ہے، اس آیت کا شان نزول کیا ہے، کیوں یہ آیت اتری، اللہ پاک نے اس آیت کو کیوں اتارا، what was the reason behind this ayat, why Allah revealed this ayat. تو مفسرین نے اس کے دو مطلب بیان کیے ہیں. ایک مطلب تو یہ ہے کہ عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہودی تھے. Then he accepted Islam. So he asked one request, he asked Rasulullah sallallahu alaihi wasallam one favor, that یہودیت میں، ہمارے ریلیجن میں، جوش کمیونٹی میں سیٹرڈے کا دین ہم بہت رسپیکٹ والا دین مانتے ہیں. سیٹرڈے we think our respect day, like for Muslims Friday, for Christians Sunday. So اب میں مسلمان ہو گیا، I accepted Islam، میں فرائیڈے کو بھی بہت رسپیکٹ کرتا ہوں. کیا میں اپنے پرانے مذہب یعنی جوش کی سیٹرڈے کا بھی میں عزت کروں، رسپیکٹ کر سکتا ہوں؟ He asked this question to Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam کو یہ سوال ہی کیا تھا کہ اللہ نے اوپر سے آیت اتار دی، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا، اے ایمان والو، ادخلوا فی السلم کافہ، اگر اسلام لے آئے ہیں تو پورا پورا اسلام کا فالو کرو. If you accepted Islam, then you have to follow the Islam fully, not half-half. کہ اس کو بھی تھوڑا مان لے، اس کو بھی تھوڑا مان لے. سیٹرڈے کا بھی آپ ادب کریں اور فرائیڈے کا بھی. دین تو سارے سیم ہے، لیکن مسلمان کے لیے فرائیڈے زیادہ ثواب والا ہے.
تو اللہ نے یہ آیت اتاری وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ. یہ شیطان تمہارے دماغ میں وسپر ڈال رہا ہے. The shaitan is putting whispers in your mind. Can I do this and that both together? جب بعض مفسرین نے کہا جوش لوگوں کے لیے اونٹ کا گوشت انہوں نے حرام کر لیا تھا, اونٹ کا گوشت حرام کر لیا تھا, تو اسلام لے آئے عبداللہ ابن سلام, جوش تھے, یہ ایکسپٹ اسلام. فرما اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اونٹ تو اسلام میں حلال ہے گوشت, لیکن ہماری جوش کمیونٹی کے مطابق اگر میں نہ کھاؤں تو چلے گا, چونکہ ہمارے اوپر تو ہم نے حرام کیا ہے. دیکھا, ایک چیز حلال ہے اس کو تم اپنے اوپر حرام کرو, یہ تو نبی کے لیے بھی جائز نہیں تھا, نبی کے لیے بھی نہیں. اسی لیے تو سورہ تحریم کی پہلی آیت اتری. ایک لمبی سٹوری ہے, بہت لمبی سٹوری ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنی بیویاں تھی اس میں 2 پارٹیز تھی, ایک پارٹی ادھر ہے ایک پارٹی ادھر ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اہلیہ آپ کو روزانہ, نبی صلی اللہ علیہ وسلم used to go after Asr every day by all the wives house. عصر سے مغرب کے درمیان میں ساری بیوی کے گھر جاتے تھے تھوڑی تھوڑی دیر کے لیے, سب کو دیکھ خبر لے آتے تھے, تو کیسی ہے تو کیسی ہے, تھوڑی تھوڑی دیر بیٹھ کے آ جاتے. لیکن ایک بیوی آپ کو شہد جو ہے پانی میں ڈال کر پلاتی تھی. جب بھی جاتے تھے تو ہنی جو ہے نا وہ پانی میں ڈال دیتی تھی, مکس کرتی تھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پلاتی تھی. اب ادھر دوسری پارٹی میں سے بعض کو اچھا نہیں لگا, یہ کیسے ہو سکتا ہے وہ پلائے, تو اب انہوں نے مشورہ کیا کیسے اسٹاپ کیا جائے. ہوتا ہے شوقن میں ایسا چلتا ہے, شوقنوں میں ایسا چلتا ہے, کیسے اسٹاپ کیا جائے. تو حضرت حفصہ ہے, حضرت عمر رضی اللہ کی بیٹی, وہ بھی آپ کی بیوی حضرت عائشہ ہے, ان لوگوں نے کہا ایسا کرے کل سے اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو ہم کہیں گے کہ لگتا ہے آپ کے منہ سے کوئی بدبو آ رہی ہے. دیکھا کچھ بدبو آ رہی ہے, کوئی اسٹاپ کرنے کا راستہ ہونا چاہیے نا, کوئی بدبو آ رہی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جیسے ہی تشریف لائے تو وہ فرسٹ پارٹی میں سے ایک نے کہا کچھ بدبو آ رہی ہے, تو آپ نے اتنا بلیو نہیں کیا, میں نے تو کچھ بھی شہد پیا, ہنی واٹر پیا ہے. دوسرے نے بھی یہی کہا کچھ بدبو آ رہی, تو ڈاؤٹ ہو گیا. کچھ وہ گونڈ ہوتا ہے آپ نے درخت پر لگتا ہے, وہ کہتے ہیں اس کی کچھ جیسی بدبو آ رہی ہے. کہا میں نے تو ہنی واٹر پیا ہے. کہا لگتا ہے وہ ہنی بھی اس میں سے کہیں سے لے آئی ہو جوس اور اسی سے بنایا ہو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو منہ سے بدبو آنا پسند نہیں تھا, اسی لیے ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ کے مکان پر ہجرت کے بعد رہے. کھانا آتا تھا, کھاتے تھے. ایک مرتبہ کھانا آیا تو اس میں پکا ہوا پیاز اور لہسن تھا. اس زمانے کے اعتبار سے انین گارلک وغیرہ آپ نے کھانا نہیں کھایا. ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ started thinking what happened. نبی صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہو گئے. What happened to me? He didn't eat food today. پوچھا تو کہا میرے پاس جبرائیل علیہ السلام آتے ہیں اور میں یہ نہیں کھاتا ہوں, اس لیے کہ میرے منہ سے پھر انین گارلک وغیرہ کی کیا آتی ہوگی, بدبو آئے گی, تو میں اس کو نہیں کھاتا. آپ نے واپس کر دیا, آپ کھا لو. یہ پسند نہیں تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو, تو آپ بالکل پریشان ہو گئے, بہت پریشان ہو گئے. اب آپ کو تو پتہ ہی نہیں ہے, تو کہا اللہ کی قسم کل سے میں ان کے یہاں ہنی واٹر نہیں پیوں گا. دیکھا قسم کھا لی آپ نے. He took just قسم, Allah's قسم, I'm not going to drink from tomorrow honey water. چونکہ وہ شک ہوگی آپ کو, ڈاؤٹ ہو گیا. سو فوراً اللہ پاک نے سورہ تحریم اتار دی. یا ایھا النبی, اے میرے نبی, لما تحرم ما احل اللہ لک, آپ کیوں حرام کر رہے ہو اس ہنی کو جو میں نے حلال کیا ہے. کیوں حلال کر رہے ہیں, کیوں حرام کر رہے ہیں. لما تحرم ما احل اللہ لک. پھر پوری سٹوری کھل کے سامنے آ گئی. سچ سچ بتاؤ
اللہ پاک نے کہا عسى ربه ان طلقكن ان يبدله ازواجا خيرا منكن مسلمات مؤمنات قانتات تائبات عابدات سائحات ثیبات وابکارا. تم سے بھی بہتر بیویاں میرے نبی کو مل سکتی ہے جس کے یہ صفات ہوں گے. کہ کون کہہ رہا ہے؟ اللہ کہہ رہا ہے. قریب ہے ان کو طلاق دے دی جائے اور ان کی جگہ اچھی بیویاں لائیں جن کے اندر میں یہ ساری صفات ہو. all these qualities inside them. بات میری سمجھ میں آ رہی ہے؟ نبی بھی حلال کو حرام نہیں کر سکتا. سمجھ میں آ رہی بات؟ تو وہ عبداللہ ابن سلام کہ اگر اللہ کے نبی اونٹ کا گوشت ہمارے لیے حرام ہے، اب تو میں مسلمان ہو گیا، اگر میں نہ کھاؤں تو چل جائے گا. فوراً یہ آیت کریمہ اتری یا ایھا الذین آمنو او یو بلیو ادخلوا داخل ہو فی السلم اسلام میں کافہ پورا کے پورا. آدھا ٹیٹر آدھا بطیر نہیں کہ ایک پیر ہے جوبش میں مذہب میں اور ایک پیر ہے اسلام میں. نہیں نہیں، اگر کرنا ہے تو پورا اسلام کا فالو کرو. وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ شیطان ڈونٹ فالو دا فٹ اسٹیپ آف شیطان. اِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ وہ تمہارا تو بہت کھلا دشمن ہے. میرے بھائیو، آج دنیا میں اس آیت کے اعتبار سے میں آپ کو سمجھا رہا ہوں، آج دنیا میں نیکیاں کرنے والوں سے زیادہ گناہ کرنے والے ہیں. نیکیاں کرنے والے کم ہیں لیکن گناہ کرنے والے بہت ہیں. نماز پڑھنے والے کم ہیں لیکن بے نمازی زیادہ ہے. سچ بولنے والے کم ہیں، جھوٹ بولنے والے بہت ہیں. حلال بزنس کرنے والے کم ہیں، فراڈ کرنے والے زیادہ ہیں. دنیا میں یہی ہے، بہت زیادہ. دیکھیے آپ فجر کی نماز میں آ جاؤ، کتنے مصلی ہوتے ہیں، نمازی کم ہے. کہاں جاتے ہیں؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بہت اچھی بات فرمایا، جو آدمی فجر کی نماز پڑھے گا، بخاری شریف کے حدیث ہے، اور عصر کی نماز، اس کا یہ مطلب نہیں کہ باقی نہیں پڑھنا ہے، فضائل بیان کی ہے. فجر کی نماز جماعت کے ساتھ، if you perform your فجر صلاح with جماع and عصر صلاح with جماع، فرمایا قیامت کے دن you going to see اللہ تبارک و تعالی، اللہ کی زیارت ہو جائے گی، اللہ کی زیارت نصیب ہوگی. صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اتنے لوگ ہوں گے، there are going to be so many people on the day of قیامت. From the time of Adam علیہ السلام till the day of قیامت، فرشتے ہیں، اینجلز ہیں، انبیاء ہیں، صحابہ ہیں، تابعین ہیں، انسان ہیں، جنات ہیں. all the creation are present there. how are we going to see اللہ تبارک و تعالی؟ ہے نا بھائی، اسٹیج پر کوئی بیٹھا ہے تو نظر برابر نہیں آتا، اگر بڑا مجمع ہو تو مشکل ہوتا ہے. صحابہ نے یہ سارے سوال کیے ہیں. they asked the good questions and Islam and Prophet sallallahu alaihi wasallam have given them good answers. Can we see Allah tabarak wa ta'ala on the day of Qiyamah while there are so many people there? On the day of resurrection, in the right side, left side, front, back, all these things. From the time Allah Ta'ala created the heavens and the creations till the day of Qiyamah, each and every creation are going to be standing there in front of Allah. Can we see Allah Tabarak wa Ta'ala? یہ صحابہ کرام کے ذہن میں سوال تھا اور وہ سوال کا جواب اللہ کے نبی نے ان کو دیا. Islam has given us all the answers.
سارے جواب موجود ہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم mention everything. اور ہمارے youngsters کو دیکھو. Look at our youngsters. They got so many questions in their mind. But they don't come and ask. They don't come and sit down in the gathering of the ulama and ask, this is the questions in my mind. Like Abdullah ibn Abbas radiyallahu ta'ala anhu. A person came and asked him question. That one side, one hadith says Allah created firstly Zameen. Sabse pehle Allah ne Zameen ko paida kiya. The earth. And other side, another hadith says Allah Ta'ala created firstly the heavens. So the question is in my mind. Pehle kaun si cheez paida ki? ایک طرف زمین بھی کہا, ایک طرف آسمان بھی کہا. کیا جواب ہے اس کا؟ سوال پوچھا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ. The person asked questions. The answer. This is mentioned in Kitab al-Tafsir in Bukhari Sharif. The question been asked, Abdullah ibn Abbas radiyallahu ta'ala anhu. Who was Abdullah ibn Abbas? Ibn Hazm Zahiri سے ان کے پاس اتنا نالج ہے کہ 7 اونٹ بھر کر نالج تھا. اتنا نالج. عبداللہ ابن عباس from the small age of 10 you can say, small age, his father told him, Bukhari Sharif میں ہے, ان کے ابو نے کہا عباس رضی اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے انکل ہے, tonight you have to go and sleep your khala's house, the wife of Rasulullah صلی اللہ علیہ وسلم. وہ کون ہے؟ میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی ہے. اور حضرت عباس کی, حضرت عبداللہ حضرت عباس کی سالی ہے, تو عبداللہ ابن عباس کی خالہ ہوئی. عبداللہ ابن عباس کی mother sister. So father said to him, tonight you have to go and sleep your khala's house and you just watch what a'mal and action Nabi sallallahu alaihi wasallam is doing at night. Come and tell me tomorrow. چھوٹی عمر ہے, 10 سال کا بچہ ہے. ہمارے 10 سال کے بچے کو پتہ ہی نہیں ہوتا کچھ. Look at 10 years old child. He is going to sleep the auntie's house, Khala's house. At a small house of Maimuna radiyallahu ta'ala anha, Nabi sallallahu alaihi wasallam came after Isha late in the house. Idhar kaun hai? Hazrat Maimuna so gayi. Nabi sallallahu alaihi wasallam came to sleep on the bed. Ask Maimuna, Namal Gulaim, Hazrat علامہ انور شاہ صاحب رحمت اللہ اس کا ترجمہ کرتے ہیں, منا سو گیا, نامل غلام بچہ سو گیا, یعنی منا سو گیا. یہ کون پوچھ رہے ہیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آسکنگ ٹو میمونہ رضی اللہ تعالیٰ پوچھ رہے ہیں کہ منا سو گیا. تو حضرت میمونہ فرماتے ہیں ہاں وہ سو گیا. لیکن حضرت عبداللہ کہہ رہے ہیں he was 10 years old. I was not sleeping. I was listening everything. کیوں؟ میں سوؤں گا تو پھر سب رہ جائے گا. My father sent me to find out اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رات میں کون کون سی عبادت کرتے ہیں. ہے آج کا بچہ. اللہ اکبر, مجھے دیکھنا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے, سو گئے, کھراٹے لینے لگے اور اٹھے. تہجد کے ٹائم میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم sat down and he took the water from that small water bag and he sat down and drank water. اس زمانے میں پانی ٹھنڈا کرنے کے لیے چمڑے کا بیگ ہوتا تھا, تو اس میں پانی رکھ دیتے تھے. آپ نے بیٹھ کر پانی پیا. Then نبی صلی اللہ علیہ وسلم recited last رکوع of سورہ آل عمران. تمہیں کیا پتا ہے اس رکوع کا کیا ثواب ہے؟ How much you know? اس کو پڑھو, پوری رات تہجد کا ثواب ہے. Last رکوع of سورۃ آل عمران. If you recite from إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ, پوری رات عبادت کا ثواب ہے. You will get the reward of the worship Allah for whole night. Nabi sallallahu alaihi wasallam sat down. He recited the last ruku. We don't even read the dua too. Alhamdulillahi alladhi ahyana ba'da ma amatana. We forget. پہلے تو ہم اٹھتے ہی فون
دیکھ لیتے کوئی میسج آیا کہ نہیں آیا. No duas. Once he wakes up, our phone is burst. No dua. Allah given you the beautiful sleep. You have to thank Allah tabaraka wa ta'ala. Alhamdulillahi alladhi ahyana ba'da ma amatana wa ilayhi an-nushur. اللهم ما أصبح بنا من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك فلك الحمد ولك الشكر. If you recite this dua, Prophet صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر یہ دعا فجر میں پڑھ لو پورے دین اللہ کے شکر ادا کرنے کا ثواب ہے. کہ میں تو جاگ ہی رہا تھا اور میں سن رہا تھا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم آئے, سو گئے, اٹھے, پانی پیا, میں دیکھتا رہا. بچہ ہوتا ہے نا, چھوٹی چھوٹی آنکھ سے دیکھتا رہا. آپ کیا کر رہے ہیں؟ آپ بیٹھ گئے. پھر قرآن کی آخری آئے, یہ کون کہہ رہے ہیں؟ عبداللہ ابن عباس mention himself the story of the night what happened. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے. کہاں؟ اپنی حاجت پوری کرنے کے لیے. I woke up, I also drank some water and I followed Rasulullah صلی اللہ علیہ وسلم. and آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ٹوائلٹ کے لیے تشریف لے گئے. میں نے وضو کا پانی جو ہے نہ بالکل قریب رکھا, یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے, نہ یہاں رکھا نہ دور رکھا, مڈل میں رکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے وضو کرنا ایزی ہو جائے. بچہ 10 سال 10 years child become easy for Rasulullah sallallahu alaihi wasallam to make wuzu. I did not keep the very close because he's sitting there for a hajat. On other side I did not keep the far also. Very close to him, not very far, middle of. And آپ نے جب تشریف لائے اپنی حاجت پوری کر کے, اللہ اکبر, آپ نے وضو کیا, پوچھا پانی کس نے رکھا؟ Who kept this water? بچہ تو سویا ہوا ہے, وہ تو سمجھتے تھے وہ تو سویا ہوا ہے, نام الغلام ہے. 10 سال کا بچہ اٹھتا کب ہے؟ 10 years child when they wake up 10 o'clock 11 o'clock. If you don't wake them up the Zohar. Allahu Akbar. He woke up tahajjud time and look at him what he's doing. My youngsters are sitting here, that's I'm talking in English little bit, you know that. 10 years child Abdullah ibn Abbas, he kept the water for Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. کہاں ہے ہمارے youngsters کوئی عالم کی خدمت؟ Forget the alims, they don't even serve their own parents too. That my father needs a towel, he's in a bathroom asking, Abba, you need anything? Ammi, you need anything? Ammi, can I press your leg? Ammi, can I massage your head? No. Look at the child, 10 years old, Abdullah ibn Abbas. دعا دی جاتی ہے, دعا دی جاتی ہے یا لی جاتی ہے. دعا you get or dua you get. یعنی دعا, somebody give you dua or you get from someone. If you make khidmat of somebody, somebody will give you dua from the heart, will make you success whole life. اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا یہ کس نے رکھا پانی؟ عبداللہ کہہ رہے ہیں میں نے رکھا. فرمایا اللہم فقیہ فی الدین, دعا دے دی. ٹائم آف تہجد, امام الانبیاء is giving dua this child. اللہ تجھے دین میں سب سے بڑا مفتی بنائے. فقیہ فی الدین, کتنی بڑی دعا ہے, کتنی بڑی دعا ہے. اللہ, اور وہ بھی نبی کی, اور وہ بھی تہجد ٹائم. Imagine. میں کہا کرتا ہوں دعا لی جاتی ہے. If you serve somebody, some elderly person can't walk, you help him, he will give you dua from the bottom of the heart. If you make khidmat your mother, I always said, parents dua, after Anbiya alayhi salam, most exception duas is a parents dua. Anbiya کے بعد سب سے زیادہ جس کی دعا قبول ہوتی ہے وہ ماں اور باپ کی دعا ہے. Where is our youngsters today who can serve their mother and father? They know only how to scream in front of father. They know how to shout the mother and father. They know how to get angry on mother and father. Wallahi, I'm sitting here. If you open the hadiths about the respect of the parents, the virtues of the parents, imagine you're not going to live a single day to serve your mother and father. Because just to see one time with a smile face to your mother and father, you will get the reward. Hajj and Umrah, Maqbool, accepted Hajj and Umrah.
You spend 10,000 pounds nowadays for Hajj. You don't know your Hajj accepted or not. Here Prophet ﷺ said, if you serve your mother and father, you serve and smile face, you show a smile face to your mother and father, you will get the accepted Hajj and Umrah's reward. اور میری بات سمجھتے ہیں کہ بے ہوش ہو گئے آپ لوگ؟ کیا کہوں؟ دیوار سے بات کروں میں دیوار سے بات کروں؟ کس کو کہوں؟ Every day I'm hearing. Day before yesterday, one mother told me, my daughter is calling me donkey. The mother gave the birth of donkey. The donkey gave you birth. What will happen for our future youngsters? I don't understand. Not a single one case. Thousands, if I tell you, you will cry now. What these youngsters are doing to the parents. Allahu Akbar. Remember, all the punishment in the hadith, Prophet ﷺ mentioned not to read namaz, not to keep fast, not to do, if you do this, you do this. All the punishment will be on the day of Qiyamah. But those who trouble the parents, those who harm the parents, wallahi, they're not going to die. They will see the punishment in this dunya. In this dunya. He's not going to die. She's not going to die. The girl or boy. Until they see the punishment in this dunya. And forget the punishment of the grave and the day of Qiyamah is more severe. Abdullah ibn Abbas radiyallahu ta'ala got du'as. Time of tahajjud, mein time nahi hai, warna dekho, abhi to maine shuru bhi kiya. I didn't finish, I want to say something. Anyway, azan ki taiyari ho gayi. Abdullah ibn Abbas radiyallahu ta'ala anhu, phir ab tahajjud ka time ho gaya. Tahajjud ka time hua. Dekho, Charlie kehta, I already served my Nabi Sallallahu, I'm going to sleep again. I woke up so early today. I can't do anything. I'm tired. No. He made wuzu also. And he stand up next to Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam in tahajjud on the left side. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pulled him on the right side. One person, one imam, one person on the right side. Stand on the right side. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam put him, together. What he did? He went toward the back. Hadith of Bukhari Sharif. Fatakhannasta. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam asked him, what happened? You went back, I put you right next to me. You went a little bit back. Ya Rasulullah, I am not Nabi. You are the Nabi. I am a servant. How can I stand next to you? Look at the respect of the children for the Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam gave him another dua. Allahumma allimul kitab. Hey Allah, unko kitab yani Quran Kareem ka ilm ata farma. Look at the dua work for him. The big Sahaba used to go by him and learn the tafsir and Quran. Wallahi, khair, inshallah. Fir kabhi isko pura karenge. I just started that. Look at the youngsters. There's no fajr, no asr. The reward, you want to see Allah. So ista baat shuru hui कि साहबा ने सवाल किया कि अल्लाह नजर आएंगे. अल्लाह के नबी ने फरमाया तुम्हें चांद नजर आता है. You can see the moon. You can see the sun clearly. No disturb anybody. फरमाया we can see clearly. फरमाया अल्लाह भी ऐसे ही नजर आएगा. जो फजर की नमाज पढ़ेगा, those who perform the fajr salah and asr salah, they will get the ziyarat of Allah tabarak wa ta'ala on the day of Qiyamah. Allah हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए. वाखिर दावाना.